بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسلامی واقعات اور موضوعات آپ کو بر وقت اسی چینل سے ملتے رہیں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسلامی تاریخ بہت پرانی اور طویل ہے۔ اگر ہم اس کو شروع سے لیں تو شاید بیان کرتے کرتے الفاظ ختم ہو جائیں اور لکھتے لکھتے ہم اس بہت ہی پرانی اور اسلامی تاریخ کو ہم مختصر طور پر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ اس میں دلچسپی رکھتے اور اس سے کچھ حاصل کر سکیں۔ اللہ پاک نے زمین پر اپنی خلافت کے لیے اپنے دست قدرت سے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور پھر اس میں اپنی طرف سے ایک خاص روح ڈالی، جنت میں رہائش عطا کی۔ یہاں ان کی زوجہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بنایا۔ ایک خاص عرصہ تک یہ دونوں جنت میں رہے۔ پھر ان کی تخلیق اصل مقصد تکمیل کے لیے درخت کا پھل کھانے کے بعد انہیں جنت سے زمین پر اتار دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی تھے اور زمین پر پہلے نبی بھی۔ اللہ پاک نے انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا، جس سے رفتہ رفتہ انسان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہوا اور لوگ مختلف قوموں قبیلوں میں تقسیم ہو کر زمین کی مختلف خطوں میں آباد ہوتے چلے گئے۔ ابتدا میں انسان توحید اور مذہب کے ماننے والے ہی تھے۔ وہ اللہ پاک کی وحدانیت پر ایمان رکھتے اور صرف اسی کی عبادت گزار تھے، جبکہ کفر اور شرک بعد کی پیداوار ہیں۔ انسان کی زمین پر آمد کے بعد گزرتے وقت کے ساتھ ابلیس کی کوششیں رنگ لانا شروع ہوئی اور لوگ اس کے بہکاؤ اور وسوسوں کا شکار ہو کر گناہ اور گمراہی میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ خالق حقیقی معبود برحق کی بندگی چھوڑ دی اور اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے بتوں کو خدا کا شرک اور اپنا معبود ٹھہرا لیا۔ کفر و شرک، گمراہی اور بدعملی کے اس ماحول میں لوگوں کو اللہ پاک کی وحدانیت پر ایمان لانے، شرک سے روکنے، ایمان لانے پر جنت کی بشارت دینے اور کفر و انکار پر عذاب کی وعید سنانے کے لیے اللہ پاک نے اپنے مقرب بندوں کو نبوت اور رسالت کا منصب عطا فرما کر ان کے پاس بھیجا۔ ان میں سب سے پہلے کفار کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے سینکڑوں سال تک بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ ہدایت پر لانے کی کوشش کی، لیکن گنے چنے لوگوں کے علاوہ کوئی بھی صراط مستقیم پر چلنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ آخر کار جب ان لوگوں کے ایمان لانے کی امیدیں ختم ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی اور ایک بہت بڑے طوفان کے ذریعے روئے زمین تمام کفار ہلاک کر دیے گئے، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کو رب کریم نے اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ طوفان ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اہل ایمان کے ساتھ کشتی سے زمین پر اتر آئے اور ایک شہر آباد کیا، اور پھر آپ سے انسان کی آگے نسل چلی، اس لیے آپ کو آدم ثانی یعنی دوسرے آدم کہا جاتا ہے۔ آپ کے وصال کے بعد کچھ عرصہ بعد لوگ بت پرستی کے راستے پر چل پڑے اور ان کی اصلاح کے لیے اللہ پاک نے مختلف اوقات میں مختلف قوموں کی طرف پے در پہ انبیاء اور مرسلین علیہ السلام کو روشن نشانیوں اور معجزات کے ساتھ بھیجا۔ لوگوں کی ہدایت و نصیحت کے لیے ان پیغمبروں پر کئی کتابیں نازل فرمائیں۔ ان سب کی دعوت اور تبلیغ و نصیحت کا ایک ہی محور تھا کہ اے لوگو، واحد اور حقیقی خدا پر ایمان لے آؤ، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اسی کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکاؤ اور اسی کی بارگاہ بے نیاز میں سجدہ ریز ہوں، اس کے بھیجے ہوئے نبیوں اور رسولوں علیہ السلام پر ایمان لاؤ، ان کی اطاعت و فرما برداری پر کمر بستہ ہو جاؤ، گناہوں نافرمانی سرکشی ہٹ دھرمی سے بچو
اور لوگوں کے حقوق ادا کرو۔ یہ نصیحت قبول کرنے کی بجائے عموماً قوم کے سرکردہ افراد نے ان رسولوں کا مذاق اڑایا، انہیں اپنے جیسا بشیر قرار دے کر اطاعت سے منہ موڑا، غریب لوگوں پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے انہیں ایمان لانے سے روکا، بلکہ بہت سے نبیوں کو شہید کر دیا۔ اور ان قوم کی بے باکی کا عالم یہ تھا کہ عذاب الہی کی وعیدیں سن کر ڈرنے کی بجائے الٹا نزول عذاب کا مطالبہ کر دیتے، اور آخر کار ان کی سرکشی اپنے انجام کو پہنچی اور بہت سی اقوام مختلف عذابوں سے ہلاک کر دی گئی۔ اسلامی تاریخ کے اس سفر میں نبوت و ہدایت کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، اور آخر کار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس دوران بہت سے نبی اور رسول تشریف لائے۔ اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی شریعت قیامت تک چلے گی۔ یہ سفر اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری ہے، اور ہم قیامت کے بہت قریب ہیں۔ اپنی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹا کر اس بارے میں ضرور سوچیں، اپنے اندر تبدیلی لائیں، قرآن پاک اور انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں کا مطالعہ کریں۔ یہ کائنات کی عظیم ترین ہستیاں اور انسانوں میں ہیرو اور موتیوں کی طرح جگمگاتی شخصیات ہیں، جنہیں خدا نے وحی کے نور سے روشنی بخشی، حکمتوں کے سرچشمے ان کے دلوں میں جاری فرمائے، اور سیرت و کردار کی وہ بلندیاں عطا فرمائی جن کی تابانی سے مخلوق کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ ان کی ربانی سیرتوں، راہ خدا میں کاوشوں اور خدائی پیغام پہنچانے میں اٹھائی گئی مشقتوں میں تمام انسانیت کے لیے عظمت، شوکت، کردار، ہمت، حوصلے اور استقامت کا عظیم درس موجود ہے۔ اس کی سیرت کا مطالعہ آنکھوں کی روشنی، روح کو قوت، دلوں کو ہمت، عقل کو نور، سوچ کو وسعت، کردار کو حسن، زندگی کو منوعیت، بندوں کو نیاز اور قوم کو عروج بخشتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو۔